جہاں گھوٹکی میں اتنے بڑا سانیہ ہوا ہے، ہم نے آپ کی انسانیت کو اپیل کرتے ہوئے سر یہ کاغذی عہدیدار ہے، اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیوں آپ کے سامنے ایسے بات کر رہے ہیں۔ ہم تو جناب اسپیکر میں تو لٹرلی اتنا افینڈڈ ہوں کہ میرا کوشش کیا ہے؟ میرا کوشش یہ ہے کہ اس نیشنل اسمبلی کو تھوڑا سا توجہ دلوا دوں کہ گھوٹکی میں ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور ہم آج کا سیشن اسی ٹاپک کے حوالے کر دیں۔ جناب منسٹر صاحب کھڑا ہو جاتا ہے، جناب منسٹر صاحب کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کاغذی عہدیدار نون لیگ کا کھڑے ہو جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنا دور کا سی پیک کا شروع ہو جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اتفاق فاؤنڈریز کے لیے انہوں نے ٹرین کا جو آئرن ہے وہ اٹھایا ہے۔ یہ اتنا سیریس ایشو اس لیے جناب اسپیکر، یہ اتنا سیریس ایشو اس لیے ہے کہ اس ملک کے غریب عوام کی زندگی کا تحفظ ہی نہیں ہے جب وہ ریلوے پہ چلتے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں آپ کے توجہ لینے دلوانا چاہ رہے ہیں تو لوگ اپنے سیاست چمکانے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جناب منسٹر صاحب نے کہا کہ منسٹر نہیں ہے ہم ان کا انتظار کریں، لیکن یہ اتنا سر دیکھیں پتہ نہیں ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ میں صرف اور صرف سر پلیز ہم یہ میسج پاکستان کو نہیں دے سکتے ہیں، ہم یہ میسج نہیں دے سکتے کہ جب ایک ثانیہ ہے کہ چاہے آپ ٹریجری بینچز پہ ہو یا اپوزیشن بینچز پہ ہو، ہم نے پورے پاکستان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں، اور جو بھی اس فلو پہ کھڑے ہیں وہ جو بھی ان کی بس کی بات ہے وہ ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ جناب منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کا دکھ نہیں چاہتے ہیں، ہم کو دکھ کے اظہار نہیں چاہتے، ہم ان سے جواب چاہتے ہیں کہ یہ بار بار اس حکومت میں یہ حادثے کیوں ہو رہے ہیں۔ سپٹمبر 16 2018 اٹک میں ٹرین حادثہ ہوا، دسمبر 18 2018 ناروال میں، اس وقت تو ایم این اے صاحب نے اتنا شور نہیں مچایا، ناروال میں ٹرین حادثہ ہوا، جون 20 2019 میں حیدرآباد میں حادثہ ہوا، اگست 30 2019 میں ایک اور حادثہ ہوا، اکتوبر 31 2019 میں 70 پیپل توبہ تیگ سنگھ میں زندہ جل گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اتنا بڑا حادثہ آج تک انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا۔ فیبروری 29 2020 پہ two trains collided in روہری، پھر جولائی 3 2020 میں سکھ پلگرمز کے ساتھ تو شیخوپورہ میں ہوا، پھر مارچ 7 2021 پھر سے روہری میں ایک حادثہ ہوا، اور آج ایک اور حادثہ جاری ہے۔ صبح 4 بجے سے گھوٹکی کے عوام، گھوٹکی کے ایم این اے، گھوٹکی کے اسپیشل اسسٹنٹ فوج پہ رابطے کر رہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ سیکرٹری، نہ ریلویز کا سیکرٹری، نہ ریلوے کے وزیر اعظم صاحب کو ٹویٹ کرنا پڑا اس کو بھیجنے کے لیے۔ خود خان صاحب نے کہا ہے، خود خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ جب بھی کوئی ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو وزیر کا استعفیٰ دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اتنے حادثے سنائے ہیں، اگر اس حادثے کے مطابق اب خان صاحب کے ہی بات مان لیتے تو اب نہ صرف ریلویز کے وزیر کو فارغ کر دیتے مگر یہ سارے وزیر کو فارغ کر دیتے، وزیر اعظم خود استعفیٰ دے دیتے کہ وہ آج تک اپنا ہی وعدہ پہ پورا نہیں اتر سکا۔
آج تک میں ان کا ہی اپنا وعدہ کو میں اس کو یاد دلوا رہا ہوں کہ آج تک وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا تو وہ باقی وعدے جو پاکستان کے عوام سے کرتے آ رہا ہے ہم اس کا بھی اندازہ ہے کہ وہ وعدے بھی پورا نہیں ہوں گے. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے میں التجا کرتا ہوں, میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ بہت سیریس ایک ثانیہ ہے. آپ اگر آج کا ایجنڈا بزنس سسپینڈ نہیں کر رہے ہو تو کوئی اسپیشل کمیٹی کا تشکیل دے. جو یہ سارے حادثے ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کے دوران, اتنے سارے حادثے ہوئے ہیں, ان کا ایٹ لیسٹ انویسٹیگیشن ہو, ہمیں بتایا جائے کہ ہو کیا رہا ہے, کیوں ہمارے غریب عوام کی زندگی کا تحفظ نہیں ہوتا جب وہ ایک ٹرین کے سفر پہ جاتے ہیں. تھینک یو جناب. جی جناب مراد سعید صاحب جواب دیجیے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب, ابھی ہم ایک افسوسناک ثانیہ ہوا اور اس کے بعد جو گفتگو سن رہے ہیں, سیاست زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی کہ ایک کے بعد ایک حادثہ اس ملک میں ہوتا رہا. حکومت سے سوال ہونا چاہیے اور ضرور سوال ہونا چاہیے. حادثے کے اوپر جب آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے, چیزیں نہیں کرتے تو سانحات میں بدلتے دیر نہیں لگتی. اسپیکر صاحب, میں اس ثانی کے اوپر آتا ہوں لیکن چونکہ مختلف ایکسیڈنٹس کا, حادثات کا حوالہ دیا گیا اسپیکر صاحب, تو جواب بڑا ضروری ہے کہ میں صرف 7 مئی 2014 ٹرین کا ثانیہ, نومبر 11 2014, جولائی 2 2015, جولائی 19 2015, نومبر 17 2015, سپتمبر 15 2016, اکتوبر 8 2016, نومبر 3 2016, جون 6 2017 اور پھر اکتوبر 28 2017. اب اسپیکر صاحب, جی مراد سعید صاحب جاری رکھیں. جی اسپیکر صاحب, یہی وجہ ہے میں نے کہا کہ ہمیں ایسے موقع پہ سیاست نہیں, اپنے قوم کو دکھانا چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ سنجیدہ ہے اپنے لوگوں کے لیے, سفر کو محفوظ بنانے کے لیے, ان کے لیے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بات ہو اور اس کے اوپر سوال ہو. موجودہ حکومت نے کیا اقدامات کیے اسپیکر صاحب, یہ سوال پوچھنا چاہیے. آتے ساتھ ہی ہم نے ML1 کے اوپر کام شروع کیا. ML1 کا اسپیکر صاحب جس طرح کی یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں, میں اس کا جواب دے سکتا ہوں اور پھر دم دبا کے یہ بھاگیں گے بھی, لیکن میں یہاں پہ سنجیدہ معاملے کے اوپر بات کر رہا ہوں, یہ سیاست نہ کرے. اسپیکر صاحب, ML1 کا کام موجودہ حکومت نے شروع کیا. موجودہ حکومت نے اس کا PC1 بنایا, فیزیبلٹی بنائی, اپروول دی اور اس کے بعد ایکنک سے اس کی منظوری بھی ہوئی, جس کا مطلب یہ کہ آپ نے پاکستان کے مستقبل میں پاکستان کے ریلوے نظام کو ایک محفوظ ترین بنانا ہے, عوام دوست بنانا ہے. یہ جو ثانیے ہر سال ان کی حکومتوں میں ہوتے تھے, جو ریلوے ان کی حکومتوں کی وجہ سے خسارے میں چلا گیا, اس ریلوے نظام کو ٹھیک کر لے اور اپنے پاکستانیوں کو بچا لے. اس کے اوپر تو بات ہو نہیں رہی. یہ کس نے کیا؟ موجودہ حکومت نے کیا. لیکن جو 70 سال سے آپ نے ایک نظام کو برباد کر دیا, اس میں 2.5 سال تو لگنے تھے اس کی فیزیبلٹی میں, 2.5 سال تو لگنے تھے اس کی PC1 میں, وہ بنانے میں, اس کو منظور کرانے میں اور پھر اس کے اوپر کام شروع کرنے میں. تو اسپیکر صاحب, میری گزارش یہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ ہم عوام کو ہمیشہ یہ پیغام دیں, کیونکہ جو بھی چیز ہوتی ہے یہاں پہ سیاست چمکائی جاتی ہے. دوسرا اہم ترین اسپیکر صاحب, ایک اور ایشو یہاں پہ اٹھایا گیا, کراچی کے MNS نے یہاں پہ ایشو اٹھایا. کراچی کے اندر کل جو واقعات ہوئے اس کے حوالے سے سوال کیے گئے. میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ موصوف اٹھیں گے, اس کا بھی جواب دیں گے, کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ, کراچی کے لوگوں کے ساتھ, کراچی کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. اسپیکر صاحب, میں خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. ہم موجودہ حکومت آپ کے اس طرح بات نہیں ہوتی, حوصلہ کرے. بات جاری رکھیں مراد سعید صاحب. میں بات جاری رکھی ہوا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں اسپیکر صاحب, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت سے سوال کرے تو ہماری طرح آپ میں بھی تھوڑا سا دم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ بھی جواب دیں. آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ یہاں پہ سوال ہوئے, کالنگ اٹینشن آیا, کراچی کے MNAs ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سوال کر رہے ہیں کہ کراچی سے آپ نے ہمارے لوگوں کے, ہمارے اپنے پاکستانیوں کے, کراچی کے عوام کے ساتھ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں. اس کا جواب ہی نہیں دیا جا رہا. اور اسپیکر صاحب, جب سنجیدہ موضوعات کے اوپر بات ہو, دیکھیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا, میں آپ کے ابھی
जो पर्ची चेयरमैन बात कर रहा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे गंदम चूरू की बात नहीं कर रहा, मैं JIT की बात नहीं कर रहा, मैं पानी चूरू की बात नहीं कर रहा, मैं टांकिया माफिया, मैं इन माफिया की बात नहीं कर रहा। मैं आपकी तरह गालियां नहीं देता, और अगर दम है तो उसको आगे कर दे, अगर दम है तो आगे कर दे। मैं बात कर रहा हूं संजीदा मौजूआत पे, आप यहाँ पे बात कर लोगे सर तकरीरें झाड़ के अपने चमचों को, अपने गुलामों को इशारा करके गालम गलौज से क्या ये हाउस चलेगा? क्या इस तरह ये हाउस चलता है? इस तरह चलाना ये हाउस? मैं इस तरह ये हाउस चलाना है? स्पीकर साहब, किताबें उन चोरों के ऊपर लिखी गई है, किताबें उनके ऊपर लिखी गई है कि आपके फेक अकाउंट्स कहां पे हैं। किताबें इनके ऊपर लिखी गई है कि ड्रोन हमले करते जाए, पाकिस्तानियों को मारते जाए। किताबें आपके ऊपर लिखी गई है कि बेटा ये आपके फेक अकाउंट्स है। किताबें आपके ऊपर है, JITs आपके ऊपर है कि कराची वालों को मारे, लोगों को मारे, पाकिस्तानियों को मारे, कब्जे करके अपने घर बनाते हो, कब्जे करके अपनी जायदादें बनाते हो, यहाँ पे गालम गलौज के लिए अपने गुलामों को छोड़ देते हो। स्पीकर साहब, अगर स्पीकर साहब, मैं दरखास्त करता हूं कि इनका माइक ऑन करके इनकी गालियां कौन को सुना रहे जरा। मैं अपने लोगों को भी सलाम पेश करता हूं कि खामोशी से सुन रहे हैं, सारे खामोशी से सारी गालियां सुन रहे हैं। सलाम पेश करता हूं ट्रेजरी बेंचेस को भी। स्पीकर साहब, जी बात करें, माइक ऑन करें, क्या कहना है? मैं माइक में कह रहा हूं, सामने कह रहा हूं। साहब जी, मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, मुराद सईद साहब, बात जारी रखें, आप बात अपनी जारी रखें, फिर मैंने आगे दूसरे एजेंडे पे भी आना है। स्पीकर साहब, मुझे मशवरा ना दे। स्पीकर साहब, एक मुख्तसर सी बात, मैंने अभी ट्रेन इंसिडेंट के ऊपर, एक्सीडेंट के ऊपर बात शुरू की। यहाँ पे जो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, फिरौन समझते हैं कि उसकी शान में गुस्ताखी हुई, कि पीछे इशारा किया, फिर गालियां, कि फिर इशारा किया कि गालियां दे। स्पीकर साहब, ये हाउस इस तरह चलाना है, ये तो खुद बड़े लिबरल बन जाते हैं, बाहर जाके हमें दर्श देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह लोगों को खड़े करके ये आपके गुलाम होंगे, मैं आपका गुलाम नहीं हूं। आपने अगर बात करनी है मुझसे करे, अपने गुलामों को आगे ना करे। स्पीकर साहब, इस तरह हाउस नहीं चलता। हाउस आप अपनी बात करें, आपको पूरा मौका मिल रहा है जी बात करने का। मुझे कह रहे कि आप अपनी बात करें, आप इसमें बात करें, आप कर सकते हैं, करें। अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। तहरीक पेश की गई है इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के क़याम के इंतज़ाम का बिल। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी बिल 2020 सेनेट की जानिब से तरमीम के साथ मंजूर करदा सूरत में दस्तूर के आर्टिकल 70 की शिक 2 के तहत ज़ेर गौर लाया जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरत के जवाब हाँ में, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। शिकवार गौर। अब